بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے اسے سہارا دے کر بٹھا دیا۔ اسے میں نے کھانے کو دیا جو کچھ ہمارے پاس تھا۔ اس نے اور پانی پیا۔ پھر ہم نے اسے کھانے پینے سے روک دیا کیونکہ اس کا پیٹ بہت دنوں سے خالی معلوم ہوتا تھا۔ اس نے نحیف سی آواز میں کہا، میں تمہاری زبان سمجھتی اور بولتی ہوں، یہ مر گئی ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ ہم کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہم اسلامی فوج کے چھاپہ مار ہیں۔ اس نے کہا، بیت المقدس کو جا رہے ہیں۔ پھر مجھے تم سے رحم کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مسلمان معلوم نہیں ہوتی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی لیکن سچ بولوں گی تو تم پچھتاؤ گے کہ تم نے مجھے مرنے کیوں نہ دیا۔ میں نے اسے کہا، تم صرف یہ یقین دلا دو کہ تم انسان ہو۔ اس کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ اس کے جسم میں خون حرکت میں آ رہا تھا۔ اچانک اس کی آواز بند ہونے لگی۔ کھانے اور پانی سے اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح لڑک گئی اور گہری نیند سو گئی۔ ہم نے بہت قتل و غارت کی تھی، بہت شب خون مارے تھے۔ ہمارے کئی ساتھی ہمارے سامنے شہید ہوئے تھے۔ مرنا اور مارنا ہمارے لیے بچوں کا کھیل تھا، لیکن ایک عورت پر خواہ وہ ہماری دشمن ہی تھی، ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے گناہ کبیرہ تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہا کہ سورج سر پر آ رہا ہے، جھکے ہوئے ٹیلے دیکھو اور ان کے سائے میں آرام کر لو۔ یہ جاگے گی تو اسے ساتھ لے جائیں گے۔ میرے ایک دو ساتھیوں نے کہا کہ جاسوس معلوم ہوتی ہے، لیکن باقی سب کہہ رہے تھے کہ اس جگہ جاسوس عورتوں کا کیا کام، یہ انسان نہیں۔ میری رائے یہ تھی کہ چونکہ ہمارے چھاپہ مار جیش مصر اور فلسطین کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ سرگرم تھے، اس لیے ان لڑکیوں کو یہاں بھیجا گیا ہوگا کہ ہمیں گمراہ کریں، لیکن مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ ان کے ساتھ ایک دو مردوں کا ہونا ضروری تھا۔ غروب آفتاب سے ذرا پہلے وہ جاگی اور اٹھ بیٹھی۔ میں اس کے قریب جا بیٹھا۔ اس نے پانی پیا اور کھانے کو کچھ اور مانگا۔ میں نے اسے کھانا دیا۔ اب وہ اچھی طرح بول سکتی تھی۔ اس نے مری ہوئی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اسے دفن کر دو۔ میرے سپاہی دیندار تھے۔ ایک نے اپنی چادر دے دی۔ لاش کو چادر میں لپیٹ دیا گیا۔ سپاہیوں نے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ العاص نے احتشام کو بتایا۔ اس عورت نے یہ بتانے کی بجائے کہ وہ کون ہے، وہ دونوں کہاں سے آ رہی تھیں اور کہاں جا رہی تھیں، اس سے پوچھا، تم نے اپنے خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ میں نے جو جواب زبان پر آیا دے دیا، اور اس نے کہا، میں نے تمہارا خدا دیکھ لیا ہے، ابھی ابھی اسے دیکھا ہے۔ تم کہو گے کہ تم نے خواب دیکھا ہے، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ خدا نے مجھے کہا ہے کہ میں نے تجھے وہ آنکھیں دے دی ہیں جو آنے والے وقت کے اندھیرے میں دیکھ سکیں گی۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ تو نے گناہ کی پھر کبھی سوچی تو تیرے اپنے ہاتھ خنجر سے تیری آنکھیں نکال دیں گے۔ خدا نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ میں تجھے اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں سے میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس نے ایسی بہت سی باتیں کی جن سے پتہ چلتا تھا کہ صحرا کے سفر اور صحبتوں نے اس کے دماغ پر اتنا اثر کیا ہے کہ اس کا دماغ معاف ہو گیا ہے۔ مثلاً اس نے یہ بھی کہا، تم نے میرا جسم کیوں ڈھانپ دیا ہے؟ اسے ننگا رہنے دیتے تو کیا ہو جاتا؟ میں اب جسم نہیں صرف روح ہوں۔ روح پاک ہو جائے تو جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ وہ زیادہ تر اسی قسم کی باتیں کرتی رہی۔ ان سے مجھے یقین تو ہو گیا کہ یہ انسان ہے، بدروح نہیں، اور مجھے اس کے بتانے کے بغیر ہی پتہ چل گیا کہ یہ ان صلیبی لڑکیوں میں سے ہے جو ہمارے امیروں، وزیروں اور سالاروں کو غدار بنانے
اور راز لے کر اپنے ملک کو بھیجنے کے لیے ہماری طرف بھیجی جاتی ہیں، لیکن اس کی ان باتوں سے مجھے یہ شک ہونے لگا کہ اس کے دماغ پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا اور اس قسم کی باتیں کر کے مجھے بیوقوف بنا رہی ہے تاکہ میں اسے وہاں تک حفاظت سے پہنچا دوں جہاں یہ جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے صحیح بتا دو کہ تم دونوں کہاں جا رہی تھیں۔ میں نے اسے دھمکیاں دیں، پھر یہ بھی ظاہر کیا کہ میں بیوقوف بن چکا ہوں اور وہ مجھے استعمال کر سکتی ہے، مگر اس کے انداز اور اس کی مجذوبانہ باتوں میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ سورج غروب ہونے کے بعد میں نے اسے سامان والے خچر پر بٹھا دیا اور ہم چل پڑے۔ سفر رات کو ہی کرنا ہوتا تھا، دن کو صحرا جلنے اور جلانے لگتا تھا۔ میں نے اپنے جیش سے کہہ دیا تھا کہ مجھ پر کوئی شک نہ کرنا، اگر اسے تنہا میں لے جاؤں تو اس سے میرا مقصد صرف یہ ہوگا کہ میں اس سے بعید لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا جیش آگے آگے چلتا رہا اور میں اس عورت کے خچر کے ساتھ بہت پیچھے رہا۔ وہ اب سنبھلتی جا رہی تھی لیکن اس کی باتیں درویشوں کی طرح ہی رہیں۔ آدھی رات کے بعد ہم نے پڑاؤ کیا۔ اسے میں نے سب سے الگ رکھا اور خود بھی اس کے ساتھ رہا۔ میں نے اس سے ایک بار پھر پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتی ہے۔ اس نے جواب دیا، قید خانے میں بھی خدا ہوتا ہے۔ پھر میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہ یہ تھا کہ میں نے سفلا پن حیوانیت کا مظاہرہ کیا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ میرے ساتھ سودا بازی کرے گی یا کہے گی کہ میں اسے کسی ایسے شہر میں پہنچا دوں جو صلیبیوں کے قبضے میں ہو، لیکن اس پر کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اس نے میری طرف توجہ ہی نہ دی۔ اگلی رات اس نے بتایا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ 1.5 سال سے قاہرہ رہی ہے، وہاں کسی امیر کبیر تاجر کی بیٹی بنی رہی، ایک مسلمان حاکم کی دشتہ رہی اور 2 حاکموں کو اس کا دشمن بنایا، پھر تینوں کو آپس میں ٹکرایا، قاہرہ کے سرکاری کاموں میں گڑبڑ کرائی، 2 صلیبی جاسوسوں کو قید خانے سے رہا کرایا، ایک بڑے خطرناک جاسوس اور تخریب کار کو جسے سزائے موت دی جانے والی تھی ان مسلمان حاکموں کی مدد سے فرار کرایا۔ اس نے اور بھی بہت سے کام کیے۔ آخر میں وہ جاسوسی اور سراغ رسانی کے استاد اور سربراہ علی بن سفیان کو قتل کرانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ اسے جنگ حطین کے نتیجے کی اطلاع ملی۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ صلیب الصلوبوت سلطان ایوبی کے قبضے میں آ گئی ہے اور اس صلیب کا محافظ اعظم میدان جنگ میں مارا گیا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ صلیبی حکمران مارے گئے اور جنگی قیدی ہو گئے ہیں، اور بیت المقدس کا حکمران گئی آو لوزینان بھی قید ہو گیا ہے۔ یہ خبریں اس کے دماغ پر ہتھوڑوں کی طرح پڑتی رہیں۔ پھر اسے 2 اور خبریں ملیں۔ ایک یہ کہ اس کا پیر استاد ہرمن، جو لڑکیوں کو ٹریننگ دے کر مسلمان علاقوں میں بھیجا کرتا تھا، قید ہو گیا ہے اور بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ان خبروں نے اس کا دماغ ہلا ڈالا۔ اسے تربیت دے کر اور تیار کر کے قاہرہ بھیجا گیا، اور گناہوں کی تربیت کہیں لڑک پن کے آغاز میں شروع کی گئی تھی۔ اس کے اندر جذبات کی جگہ فریب اور دھوکہ بھر دیا گیا، لیکن مذہب کے معاملے میں یہ کوری نہیں تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسے صلیب الصلوبوت اور یسوع مسیح کی خوشنودی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اسے تربیت کے بعد آخری عشیرباد اقرا کے بڑے گرجے میں صلیب الصلوبوت کے پادری نے دی تھی، جسے محافظ اعظم کہتے ہیں۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ صلیب کی حکمرانی ناقابل تسخیر ہے اور اس کا مرکز یروشلم ہے، جس کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اسلام کوئی مذہب نہیں اور مسلمانوں کو عیسائیت میں لانا یا انہیں قتل کرنا ثواب کا کام ہے۔
اور یہ کہ جو لڑکیاں صلیب کے نام پر عصمت قربان کر رہی ہیں انہیں اگلے جہان بہشت کی حوریں بنایا جائے گا۔ ایسی ہی کچھ اور باتیں تھیں جو اس کے ذہن میں دل پر نقش کر کے عقیدہ بنا دی گئیں، اور وہ گناہوں کو نیکی سمجھتی رہی، فریب کاری اور دھوکہ دہی کو کار ثواب سمجھتی رہی۔ اسے جب پتہ چلا کہ صلیب الصلوبوت بھی نہیں رہی، اس کا محافظ اعظم پادری بھی نہیں، اور یسوع مسیح کی حکمرانی کا مرکز یروشلم بھی نہیں رہا، تو اس کے عقیدے ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ قاہرہ میں جو اس کے مرد ساتھی یعنی صلیبی جاسوس تھے وہ وہاں سے بھاگنے لگے تھے۔ پھر ایک روز وہ اپنے کسی ساتھی کی تلاش میں نکلی تو پتہ چلا کہ وہ غائب ہے۔ اسے ایک اور ساتھی ملا، اس نے اسے کہا کہ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں، مسلمان ہو کر کسی سے شادی کر لو یا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ اب تو اس پر دیوانگی طاری ہونے لگی۔ اس نے اپنی اس سہیلی کو ساتھ لیا، اپنے چاہنے والے ایک مسلمان حاکم سے 2 گھوڑے شوکیا سواری اور سیر سپاٹے کے لیے اور دونوں شام کے وقت نکلیں۔ اندھیرا گہرا ہوا تو شہر سے نکل آئیں۔ انہوں نے کھانے اور پانی کا کچھ انتظام کر رکھا تھا، مگر انہیں صحرا کے سفر کی ذرا سی بھی سوجھ بوجھ نہیں تھی، نہ انہیں اپنی منزل کا کچھ پتا تھا۔ انہیں امید تھی کہ راستے میں انہیں صلیبی فوج کا کوئی دستہ مل جائے گا۔ ان کی بدقسمتی اور بہت بڑی حماقت تھی کہ راستے کے متعلق کچھ بھی نہ جانتے ہوئے چل پڑیں۔ رات تو گزر گئی، انہوں نے گھوڑے سر پر دوڑائے تھے۔ دوسرے دن جب سورج اوپر آ کر صحرا کو جلانے لگا تو گھوڑے تھکن اور پیاس سے بے حال ہونے لگے۔ ان لڑکیوں کا اپنا حال بہت برا ہونے لگا۔ انہیں صحرا میں پانی اور سبززار کے سیراب نظر آنے لگے اور وہ ان کے پیچھے گھوڑے دوڑانے لگیں۔ اس روز تو گھوڑوں نے کچھ ساتھ دیا، مگر دوسرے دن بھی انہیں کچھ کھانے کو اور پانی نہ ملا، تو دونوں گھوڑے پہلے رکے، پھر گرے اور پھر کبھی نہ اٹھے۔ اس کے بعد جو ان دونوں کا سفر شروع ہوا اسے احتشام دوست تم اچھی طرح سمجھ سکتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ظالم صحرا اس قسم کے مسافروں کو کس انجام تک پہنچایا کرتا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی زبان سے مجھے بتایا کہ میں نے جو دھوکے لوگوں کو دیے تھے اس سے زیادہ ظالمانہ دھوکے مجھے صحرا نے دیے۔ میں نے صحرا میں ندیاں بہتی دیکھیں، ان کے قریب گئی تو وہ دور ہٹتی گئیں۔ ہم دونوں ان کے پیچھے بھاگتی رہیں۔ میں نے نخلستان دیکھے، گلستان دیکھے، اور میں نے صحرا میں بحری جہاز اور بادبانی کشتیاں تیرتی دیکھیں۔ ہم ہاتھ اوپر کر کے ہلاتی چلاتی اور ان کے پیچھے دوڑتی رہیں۔ بعض جگہوں پر ہمیں پانی مل بھی گیا۔ ہم نے ایسی ہر جگہ کئی دن گزارے۔ لڑکی نے مجھے بتایا کہ صحرا میں اس کا وہ وجود مر گیا جس نے قاہرہ کے حاکموں پر جادو کر رکھا تھا۔ اسے ہمارے خدا کا خیال آ گیا اور اس کے اندر یہ احساس کانٹے کی طرح چبھنے لگا کہ صلیب الصلوبوت کے محافظ اعظم نے اسے دھوکہ دیا ہے اور اب وہ دوسروں کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے۔ اس پر یہ حقیقت کھلی کہ اپنی عصمت پیش کر کے کسی کو دھوکہ دینا ثواب کا کام نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ خیال بھی آ گیا کہ مسلمان اپنی لڑکیوں کو اس طرح استعمال نہیں کرتے۔ ایک روز صحرا میں اسے یہ احساس بھی ہوا جیسے وہ اس کی سہیلی مر چکی ہیں اور وہ دوزخ میں پھینک دی گئی ہیں، یا وہ بدروہیں بن چکی ہیں اور دوزخ کی طرح جلتے ہوئے میدان میں بھٹک رہی ہیں۔ ایک رات اس نے اپنی سہیلی سے کہا کہ وہ اپنے عقیدے سے دل برداشتہ ہو گئی ہے اور اب وہ مسلمانوں کے خدا کو پکارے گی۔ دونوں کے ہونٹ اور زبانیں لکڑی کی طرح ہو گئی تھیں، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے اور وہ بڑی مشکل سے بات کرتی تھیں۔ اس کی سہیلی نے بہت برا منایا کہ وہ اپنے عقیدے سے منحرف ہو رہی ہے اور اپنے دشمن کے عقیدے کو اپنانا چاہتی ہے۔
اس نے اس کی نہ سنی۔ اس کی جب سہیلی سو گئی تو یہ اس سے کچھ دور چلی گئی۔ اس نے سجدے کیے اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر خدا کو پکارتی اور گناہوں کی بخشش مانگتی رہی۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ سجدے کے سوا عبادت کا اسے کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ اسی رات اس کے دماغ میں اثر ہو گیا یا واقعی خدا نے اسے کوئی اشارہ دیا۔ یہ کہتی ہے کہ اسے اپنے سامنے دھوئیں کی طرح کچھ کھڑا نظر آیا اور اس نے کہا، اگر تو نے دل سے توبہ کی ہے تو اس ریگستان میں جہاں سے انسانوں کا گزر نہیں ہوا کرتا، وہ انسان آئیں گے جن کے خدا کو تو نے پکارا ہے تو یہاں سے زندہ نکل جائے گی۔ اسے یاد نہیں کہ اس سے کتنی مدت بعد میں اپنے جیش کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ اسے زندہ دیکھا اور اس کی سہیلی مر چکی تھی۔ تم جانتے ہو کہ یہ برہنہ کیوں تھیں؟ صحرا کا بھٹکا ہوا مسافر جب جلنے لگتا ہے تو پہلے اپنا سامان پھینکتا ہے، پھر اپنے جسم سے ایک ایک کپڑا اتارتا اور پھینکتا جاتا ہے۔ یہ کام وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں کرتا اور چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ کہیں گر پڑتا ہے۔ اس لڑکی کو یاد نہیں کہ اس نے اور اس کی سہیلی نے کپڑے کب اور کہاں اتار پھینکے تھے۔ ہم 10-12 روز بعد بیت المقدس پہنچے۔ اس کی صحت بحال ہو گئی تھی۔ اس کی خوبصورتی نکھر آئی تھی، لیکن یہ باتیں مجذوبوں کی طرح کرتی رہی۔ اگر یہ ایسی باتیں تمہارے ساتھ کرتی تو تم بھی اس سے متاثر ہو جاتے۔ اس نے بار بار کہا، بیت المقدس پر اب صلیبیوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا، خدا انہیں راستے میں غرق کرے گا۔ وہ اسی طرح کی پیشن گوئیاں کرتی رہی۔ رات کو اس کی عبادت شروع ہوتی تھی۔ طریقہ یہی تھا کہ سجدے کرتی، روتی اور دعا مانگتی تھی۔ اب یہ جن کے گھر رہتی ہے انہیں میں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ یہ عالم فاضل بزرگ ہے، میں ان کا معتقد ہوں۔ میں نے اسے ان کے حوالے کر دیا۔ العاص یہ باتیں سنا رہا تھا اور یہ بزرگ نماز پڑھ کر آ گیا۔ اس نے احتشام سے کہا، یہ ضروری نہیں کہ اللہ سے یہ فضیلت اسی کو عطا ہوتی ہے جس کے پاس علم و فضل ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کس وقت کیسی فریاد اس کے سینے سے نکلی جو اللہ نے سن لی اور اس لڑکی کو یہ مقام عطا کر دیا۔ یہ مجذوب ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ پاگل نہیں اور یہ دھوکہ بھی نہیں دے رہی۔ اس نے اپنی خواہش پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں نے اسے نماز پڑھانے اور سکھانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن اس کی عبادت کا اپنا ہی طریقہ ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتی ہے اور جب بولتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے خواب میں کوئی اشارہ ملا ہے۔ احتشام نے پوچھا، یہ مسجد اقصی میں جاتی رہتی ہے؟ بزرگ نے کہا، نہیں، رات کو پہلی بار مسجد میں گئی ہے۔ العاص صبح آیا تو میں نے اسے بتایا کہ وہ مسجد میں چلی گئی ہے۔ العاص اس کے پیچھے چلا گیا اور اسے شاید راستے میں مل گئی۔ یہیں سے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسے رات کیوں مسجد میں گئی جس رات سلطان مسجد میں موجود تھے۔ بزرگ نے کہا، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ احتشام نے کہا کہ میرا فرض ہے کہ میں لڑکی کو حسن بن عبداللہ کے پاس لے جاؤں۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے آپ کے حوالے کر دے یا سلطان کے پاس لے جائے۔ لڑکی کو جب بتایا گیا کہ اسے احتشام کے ساتھ جانا پڑے گا تو وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ العاص بھی ساتھ گیا۔ حسن بن عبداللہ نے اس کی کہانی العاص اور احتشام سے سن کر لڑکی سے کچھ باتیں پوچھیں تو اس نے یہی جواب دیا، اب تو سمندر سے آئے ہوئے بیڑے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھے اپنے سلطان کے پاس لے چلو۔ اس نے رات کو جو دعا کی تھی وہ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ بہت کوشش کے باوجود اس نے کچھ نہ بتایا تو اس کے متعلق سلطان ایوبی کو اطلاع دی گئی۔ سلطان کو اسی روز اقرا جانا تھا۔ اس نے کہا کہ لڑکی کو لے آؤ۔ لڑکی سلطان ایوبی کے سامنے گئی تو دوزانوں ہو کر سلطان کا دایاں ہاتھ چوما، پھر اٹھی اور سلطان ایوبی کی آنکھوں میں قریب ہو کر دیکھا۔
उसने अपने आप से बातें करते हुए लहजे में कहा, इन आंखों से रात सजदे में आंसू गिरे थे। मुझे तुम्हारे दुश्मन के जहाज उन आंसुओं में डूबते नजर आ रहे हैं। बैतुल मक़दस की दीवारों तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। खून का समंदर बह जाएगा। वो रास्ते में मर जाएंगे। वो तबाह हो रहे हैं। आंसू जो खुदा के हुजूर सजदे में बहते हैं, उन्हें फरिश्ते मोती समझकर उठा लेते हैं। खुदा उन मोतियों को जाया नहीं करता। नीयत साफ हो तो रास्ते साफ मिलते हैं। बहुत कोशिश की गई कि लड़की को उसके असली रूप में लाया जाए, लेकिन वो ऐसी बातें करती रही जैसे उसे आने वाला वक्त नजर आ रहा हो। उसे आखिर मजजूब समझकर उसी बुजुर्ग के हवाले कर दिया गया और उसे हिदायत दी गई कि वो उस पर नजर रखे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा में अल्लाह के हुजूर जो आंसू बहाए थे, वो फरिश्तों ने मोती समझकर उठा लिए। सबसे पहले उसे ये इतला मिली कि जर्मनी का शहंशाह फ्रेडरिक मर गया है। उससे चंद दिन बाद एक सलीबी हुक्मरान काउंट हेनरी के मरने की इतला मिली। ये भी सलीबी फौज का एक इत्तेहादी था और बैतुल मक़दस को मुसलमानों के कब्जे से छुड़ाने आया था। काजी बाउद्दीन शद्दाद ने अपनी यादाश्तों में लिखा है कि काउंट हेनरी की मौत को सलीबियों ने जाहिर नहीं होने दिया। उसका इंकशाफ इस तरह हुआ कि सुल्तान अयूबी के बहरी छापामारों ने सलीबियों की 2 जंगी कश्तियां पकड़ी जो फलस्तीन के साहिल से कुछ दूर से गुजर रही थीं। उसमें 50 सलीबी बहरी सिपाही थे, जिन्हें पकड़कर कैदी बना लिया गया। उससे अगले ही रोज सलीबियों की एक बड़ी कश्ती पकड़ी गई। उसमें एक कोट था जिस पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे। ये किसी शाह का कोट हो सकता था। सलीबी कैदियों ने बताया कि ये काउंट हेनरी का कोट है और वो मर गया है। उस कश्ती में एक कैदी और भी था जो बहरी कमांडर मालूम होता था। उसके मुतालिक इंकशाफ हुआ कि काउंट हेनरी का बांजा है और उन सब को भी जंगी कैद में डाल दिया गया था।